دیکھو بالاج، دوبارہ اگر میرا راستہ روکا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ لیلا نے اپنے نازک مگر مضبوط ہاتھوں کا چھوٹا سا مکہ بنا کر بالاج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ بالاج اس کی بدتمیزی پر چند لمحے اسے گھورتا رہ گیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، مگر لیلا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ وہ چودھریوں کی بیٹی تھی، ڈرنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ دادی کے بیجا لاڈ پیار نے ویسے ہی اس کے دماغ کو 7ویں آسمان تک پہنچا رکھا تھا۔ تم چاہے کسی ملک کے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا ہے میرے راستے سے ہٹو، اس نے غرور سے کہا۔ بالاج نے چیلنجنگ انداز میں طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اور اگر میں نہ ہٹوں تو؟ لیلا نے تیز لہجے میں کہا، تو تمہارا منہ توڑ دوں گی، تمہاری یہ موٹی ناک غبارے کی طرح پھول جائے گی۔ بیچارہ بالاج سکتے میں چلا گیا۔ اب کیا ٹرک کی طرح میرے راستے میں کھڑے ہو گئے ہو؟ لیلا نے جل کر کہا۔ بالاج نے غصے سے کہا، تم انتہائی بدتمیز اور جاہل لڑکی ہو۔ لیلا نے پلک جھپکے بغیر جواب دیا، اور آپ 1 نمبر کے بے حیا انسان ہیں جسے لڑکی سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں فوراً راستہ روکنے آ گئے۔ آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ بالاج نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دیکھو اب تم حد پار کر رہی ہو، لیلا نے بے نیازی سے جواب دیا۔ مجھے مت بتائیں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ جا کر اپنے گریبان میں جھانکیں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سوال کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اس نے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا ڈنڈا ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اب آپ میرے راستے سے ہٹ رہے ہیں یا اس ڈنڈے سے آپ کا سر کھول دوں؟ بالاج غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹا، کیونکہ اسے اندازہ تھا یہ لڑکی واقعی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں آج کل کے لڑکے خود کو سمجھتے کیا ہیں۔ لیلا بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ بمشکل 17 سال کی تھی، جبکہ بالاج بظاہر 28 سال کا نظر آتا تھا، مگر لیلا اسے دادیوں کی طرح نصیحتیں دے رہی تھی۔ بالاج نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس چھوٹی چڑیل کا دماغ ابھی ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اگر میں نے اسے دن میں تارے نہ دکھائے تو میرا نام بھی بالاج کمال نہیں۔ وہ آستین چڑھاتا ہوا حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی لیلا کا منہ پھولا ہوا تھا۔ دادی جان نے پیار سے پوچھا، کیا ہوا میری بچی کو؟ لیلا نے غصے سے کہا، ایک بدتمیز انسان کے ساتھ میرا پالا پڑ گیا، لمبو کہیں کا۔ مجھے اگر وہ دوبارہ نظر آیا تو میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں نے اپنے آپ پر کتنی مشکل سے قابو پایا۔ دادی جان پریشان ہو گئی۔ ارے کون تھا وہ؟ لیلا نے اکڑ سے کہا۔ دادی جان، آپ کی پوتی کو پریشان کرنے والا اب اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس نے بس میرا راستہ روکا تھا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹھرکی کہیں کا۔ اتنے میں رانی جو وہاں کھڑی ملازمہ کی بیٹی تھی، شوخ لہجے میں بولی، چھوٹی بی بی ایک بات پوچھوں؟ لیلا نے ابرو چڑھاتے ہوئے کہا، کوئی فضول بات مت پوچھنا، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں۔ وہ چارپائی پر ٹانگیں چڑھائے بیٹھی تھی۔ رانی نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا وہ لڑکا 6 فٹ لمبا تھا؟ لیلا نے سوچتے ہوئے کہا، اتنا غور سے تو میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں کافی لمبا تھا، کیونکہ مجھ سے تو اونچا ہی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے بار بار سر اٹھانا پڑ رہا تھا۔ رانی نے کہا، مجھے بڑی بڑی تھیں؟ لیلا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، ہاں مچھڑ کہیں کا، زہر لگتے ہیں ایسے لوگ۔ اپنی پرسنالٹی سیف خان جیسی بنائی ہوئی تھی۔ ویسے مجھے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ میں اتنے غور سے غیر مردوں کو نہیں دیکھتی۔ وہ لاہول والا پڑتی ہوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ رانی نے جلدی سے کہا، دادی جان میں کہہ رہی تھی نا، اس کا ٹاکرا بالاج کمال سے ہو گیا ہے، میں نے خود چھت سے دیکھا ہے۔ دادی نے خوف زدہ ہو کر کہا، یا اللہ، تم نے بالاج کمال سے بحث کی؟ لیلا کا لہجہ یکدم بیٹھ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بالاج کمال ہے؟ دادی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے وہ کس قدر غصے والا ہے؟ ذرا سی بات پر اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ تم نے آخر کیا کہا اسے؟ لیلا نے شرمندگی سے کہا، زیادہ تو کچھ نہیں، بس کھچر کہا تھا، دل پھینک کہا تھا، ٹرک اور کھمبا بھی کہا تھا، بس اتنا ہی۔ دادی جان نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکی، لیلا نے معصومیت سے کہا۔ تو کیا ہوا دادی؟ اسی وقت ایک مانوس بھاری آواز گونجی، میں نے ہی اسے تم سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیلا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔
جبکہ بالاج کمال ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے پر کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ لیلا عمر میں چھوٹی تھی، عقل نام کی کوئی چیز اس کے خیال میں نہیں تھی، اس کا دماغ جیسے گھٹنوں میں تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی بڑے غور سے اس دشمن جاں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کے ساتھ دادی جان نے اس کے نکاح کی بات طے کر دی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ اس سے بدتمیزی کر بیٹھی تھی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ بالاج کا غصہ پورے خاندان میں مشہور ہے اور کوئی بھی اس کے مزاج کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو پھر دادی جان کیوں اس کی شادی اسی کے ساتھ کرنا چاہتی تھیں؟ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی اور بالاج جیسے اناپرست انسان کے ساتھ پوری زندگی گزارنا کسی عذاب سے کم نہ ہوگا۔ چودھری خاندان کے مرد اپنی انا کے قیدی تھے۔ جب کسی بات پر ان کا ٹاکرا کسی سے ہو جاتا تو وہ پوری زندگی اس بات کا بدلہ لیتے رہتے۔ تایا جان کی زندگی اس کے سامنے تھی۔ جوانی میں تائی جان نے شادی سے انکار کیا تھا اور تایا جان نے ساری زندگی اپنی بیوی کو ذہنی اذیت دے کر اس انکار کا بدلہ لیا۔ یہ سوچ کر لیلا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسوؤں کے چند نمکین قطرے اس کی پلکوں پر ٹھہر گئے۔ یا میرے اللہ میری مدد فرما، مجھے کسی ناقدرے کے حوالے مت کرنا، مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے دل ہی دل میں رو دی۔ کم عمر ہونے کے باوجود وہ کچھ شرارتی، کچھ نادان ضرور تھی، مگر اپنی عمر کے لحاظ سے کافی سمجھدار بھی تھی۔ وہ حماقتیں وہاں کر جاتی جہاں کسی کو گمان نہ ہوتا اور سمجھداری وہاں دکھاتی جہاں بڑے بڑے حیران رہ جاتے۔ اس کے اگلے قدم کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ کنزا نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ خوف سے اچھل پڑی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ لیلا نے غصے سے گھوٹتے ہوئے کہا۔ تم کسی بھوت سے کم ہو کیا؟ کنزا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بتاؤ تو صحیح، اتنا غصہ کیوں ہے؟ اور اپنے ہونے والے شوہر کو چھپ چھپ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ اگر دیکھنا ہے تو سامنے جا کر دیکھو۔ یار کنزا میرا دماغ خراب مت کرو، میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں۔ اس نے کاندھے سے کنزا کا ہاتھ جھٹکا اور بیڈ پر جا کر الٹی لیٹ گئی۔ کنزا ہنستے ہوئے بولی، دادی جان نے کہا تھا نا بیڈ پر الٹا مت لیٹنا ورنہ شیطان تم پر چھینک دے گا۔ لیلا نے منہ بنا کر کہا، چپ کرو، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کنزا نے شرارت سے کہا، چلو بتاؤ اب کون سا نیا کارنامہ انجام دے کر آئی ہو، شاید میں مدد کر دوں۔ جب لیلا نے ساری بات سنائی کہ وہ بالاج کو ٹھرکی کہہ کر آئی ہے تو کنزا کہا مار کر ہنسنے لگی۔ کیا تم نے واقعی اسے ٹھرکی کہا؟ ہاں، اسی لیے تو میں پریشان ہوں۔ قسم سے تم نے تو میرا دل جیت لیا ہے، کنزا ہنستے ہوئے بولی۔ لیلا نے سر پکڑ کر کہا، کل ہی میری اس منحوس انسان سے لڑائی ہوئی تھی، دل چاہ رہا تھا اس کا منہ توڑ دوں، مگر کیا کروں، حویلی کی عورت ہوں نا، مردوں سے الجھ نہیں سکتی۔ کنزا نے دعا دی، اللہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے، اور بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی کمرے سے نکل گئے۔ لیلا نے غصے میں آ کر کشن زمین پر دے مارا۔ اب تو میری شامت ہی آ گئی ہے، یا اللہ کاش بالاج شادی سے انکار کر دے۔ اس نے دعا مانگی مگر فوراً ہی دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہوا۔ کیا وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ شادی سے انکار کر دے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں کیا کروں؟ ایک تو میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، ہر بات دل پر لے لیتی ہوں، کوئی ذرا سی امید دکھاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ سوچتے سوچتے تنگ آ گئی تھی۔ وہ حویلی میں رہنا نہیں چاہتی تھی، اسے پڑھنے کا بے پناہ شوق تھا، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب دادی جان نے بتایا کہ وہ اس کا نکاح اپنے پوتے سے کریں گی جس کی پہلی بیوی وفات پا چکی ہے تو وہ چونک گئی، لیکن جب پتہ چلا کہ بالاج شہر میں رہتا ہے اور اگر وہ کہے تو اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلا سکتا ہے تو اس کے دل میں ایک نئی امید جاگی۔ چلو اسی بہانے اپنی تعلیم مکمل کر لوں گی۔ مگر کیا بالاج اس کی خواہش پوری کرے گا؟ کیا وہ اس کے خوابوں کو حقیقت بنائے گا؟ میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں؟ اس نے جھنجھلا کر اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ سر درد سے پھٹتا جا رہا تھا۔ اس نے پیناڈول کھائی اور بستر پر لیٹ گئی۔ 15 منٹ بعد وہ گہری نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی مگر وہ بے خبر سو رہی تھی۔ بالاج نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور مٹھیاں بھینج کر ضبط سے کھڑا رہا۔ وہ ایک سے زیادہ بار کسی کے دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا، یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اب تم سے ملاقات بس نکاح کی رات ہی ہوگی، تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے پنگا لینا تمہاری زندگی کی
سب سے بڑی غلطی تھی۔ دراصل بالاج شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دادی جان کے دباؤ کے باعث مجبور ہو گیا۔ اسے 17 سالہ لیلا سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ اسے اس لڑکی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مگر آج جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اس کے دل میں لیلا کے لیے شدید نفرت جاگی۔ اسے اوور سمارٹ اور زبان دراز لڑکیاں سخت ناپسند تھیں۔ وہ سادہ اور باحیا لڑکیاں پسند کرتا تھا، بالکل اپنی پہلی بیوی کی طرح۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک تکلیف دہ خاموشی اس کے گرد پھیل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ آخر اسے حویلی آنا ہی کیوں پڑا۔ یہ سب غلطیاں میری ہیں، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے خود کو ایک ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس نے افسوس سے سوچا کہ اگر وہ دادی جان کی ضد اور بلیک میلنگ کا شکار نہ ہوتا تو آج بھی سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس جمعے کو تم دونوں کا نکاح کروں گی، دادی جان نے کہا تو اس نے فوراً جواب دیا، جمعہ بہت دور ہے، آپ ایسا کریں کہ آج ہی ہمارا نکاح کروا دیں، کیونکہ مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے سب کچھ مکمل ہو جائے۔ دادی جان کے لیے اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ جی ہاں، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، وہ نگاہیں چرا کر بولا تو دادی جان کے دل پر جیسے کسی نے زور سے گھونسا مارا ہو۔ اس لڑکی کا بہت خیال رکھنا، اب اس کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ مجھے یقین ہے میرے بیٹے، تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ مگر وہ غصے میں بولا، آپ اپنے اندھے یقین کی وجہ سے میری اور اس کی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ دادی جان، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچی تو آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ پائیں گی۔ تم ہمیشہ مجھے دھمکی کیوں دیتے ہو؟ میرے پیروں میں زنجیریں کیوں ڈال دیتے ہو؟ پہلے بھی ایسا کیا تھا، کیا حاصل ہوا؟ وہ تلخی سے بولا، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ عورت جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی، وہ مجھ سے بچھڑ گئی۔ وہ جسے میں نے اپنی دنیا سمجھا تھا، مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جینا چھوڑ دو، دادی جان نے نرم لہجے میں کہا۔ میں جینا کب کا چھوڑ چکا ہوں۔ اب جو بالاج آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ صرف سانسیں لے رہا ہے، زندہ نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ یہ سانسیں بھی جلد رک جائیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے نکلا تو باہر دروازے پر کھڑی لیلا سے زور سے ٹکرا گیا۔ بدتمیز لڑکی، تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ دوسروں کی باتیں چپکے سے نہیں سنتے؟ وہ دھاڑا تو لیلا خوف سے کانپ اٹھی۔ دادی جان نے اسے اندر بلایا تو وہ تیزی سے اندر آ گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دادی نے سنجیدگی سے کہا، بس آج کی رات تمہاری آزادی کی آخری رات ہے۔ کل سے تمہارے پیروں میں بیڑیاں پڑنے والی ہیں۔ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اپنی معصوم سی جان کو اس زندگی میں لا کر تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ خاموشی سے دروازے کو گھورتا رہا، پھر حویلی سے باہر نکل گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے باوجود اس کے سینے میں عجیب سی جلن تھی، دل جیسے درد سے پھٹنے کو تھا۔ ماضی کے لمحے کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ پریشے وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی، اس کی کزن تایا کی بیٹی۔ دادا جان نے بچپن میں ہی دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ابتدا میں بالاج کو وہ پسند نہیں تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی خوبصورتی، نرم طبیعت اور دلکش انداز کا اسیر ہو گیا۔ پریشے اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بن گئی۔ دونوں کی محبت کی مثال پورے خاندان میں دی جاتی تھی۔ لیکن چند سال پہلے ایک حادثے میں پریشے کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد بالاج کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ 1 مہینے تک خود کو دنیا سے الگ رکھے رکھا، یہاں تک کہ دادا جان نے آ کر اسے سہارا دیا۔ مگر دادا زیادہ دن شہر میں نہ رہ سکے۔ حویلی میں ان کی یتیم پوتی لیلا بھی تھی، جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ کئی سال پہلے فوت ہو چکا تھا اور ماں بھی اس کے فوراً بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ تب لیلا صرف 3 سال کی تھی۔ تب سے وہ دادی جان کی آغوش میں پلی۔ دادی اکثر کہتی تھیں، مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے صرف اس بچی کو سنبھالنے کے لیے زندہ رکھا ہے، ورنہ میرا وقت کب کا پورا ہو چکا ہوتا۔ یہ سنتے ہی لیلا رونے لگتی اور ان سے کہتی، ایسی باتیں مت کیا کریں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دادی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہتی، پاگل، ایک دن سب کو جانا ہے، جلدی نہ سہی دیر سے ہی سہی۔ وہ دادی کو گلے لگا کر کہتی، اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے۔
مگر کچھ دنوں سے لیلا کی تائی عجیب باتیں کرنے لگی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا لیلا میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور تائی اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی تھیں، اور لیلا کی فرحاد سے۔ مگر دادی جان کو وہ لڑکا سخت ناپسند تھا۔ وہ عیاش طبیعت کا مالک تھا، عورتوں کے چکروں میں ملوث، اور یہ بات پورے گاؤں کو معلوم تھی، جبکہ لیلا شریف، پاک دامن اور معصوم لڑکی تھی۔ دادی جان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی لیلا کو فرحاد جیسے شخص کے حوالے نہیں کریں گی۔ اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا، اپنے بڑے پوتے بالاج کو حویلی بلایا۔ بالاج ہمیشہ سے ہی سب سے الگ تھلگ رہنے والا انسان تھا۔ جب تک اس کی بیوی زندہ تھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سعودی عرب میں ہی مقیم رہا، مگر بیوی کے انتقال کے بعد وہ پاکستان آ گیا، اور یہاں آ کر اس نے اپنا کاروبار قائم کر لیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا اور دادی جان کے مسئلے کے بارے میں اسے معلوم ہوا تو اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ دادی جان نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اب کبھی اپنی شکل انہیں نہ دکھائے، اور مرنے کے بعد بھی اسے یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ دادی جان کا آخری دیدار کر سکے۔ وہ بے بس ہو گیا تھا، مگر دادی جان نے آخری حربہ استعمال کیا۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئیں اور بچوں کی طرح سسکنے لگیں۔ میری پوتی کو سنبھال لو، بالاج صرف تم ہی ہو جو اسے اس درد سے نکال سکتے ہو۔ اسے یہاں سے بہت دور لے جاؤ اور اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دو۔ بالاج نے تلخی سے کہا، آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی زندگی پہلے ہی ایک عورت کے نام کر چکا ہوں۔ وہ عورت اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے یہ سب بیکار ہے۔ دادی جان نے نرم لہجے میں کہا، جو چلا گیا ہے اس کے لیے رو کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، بہتر ہے جو ملا ہے اس کی قدر کرو۔ وہ بیزاری سے بولا، وہ ایک 17 سالہ ناسمجھ لڑکی ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی قدر کروں؟ میں تو اسے اپنے گھر میں ملازمہ بھی نہ رکھوں۔ وہ نفرت سے سر جھٹک کر بولا، مگر دادی جان جانتی تھی کہ ان کی پوتی لیلا اپنی نرم مزاجی اور معصومیت سے جلد ہی بالاج کے دل کو قید کر لے گی۔ انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا کہ وہ لیلا کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ لیلا بالاج کے پہلو میں بیٹھی تھی، نظریں جھکائے۔ بالاج نے سخت لہجے میں کہا، سیدھی بیٹھ جاؤ، کیا میرے قدموں میں گرنے کا ارادہ ہے؟ وہ خوف سے کانپنے لگی، تو بالاج کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں صرف وہ دونوں نہیں بلکہ بہت سے مہمان بھی موجود تھے۔ اس کی کزن کنزا نے بہانہ بنایا کہ لیلا کو سردی لگ گئی ہے اور اسے کمرے میں لے گئے۔ کیا ہوا تمہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کنزا نے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا۔ لیلا روتے ہوئے بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت ہے، اور اگر انہوں نے مجھے مارا تو مجھے ان مردوں سے بہت ڈر لگتا ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کنزا نے تسلی دی، ارے میری جان، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ بالاج ایسا مرد نہیں، وہ عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ مگر لیلا کی سسکیاں رک نہ سکیں۔ اگر انہوں نے پھر بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھا لیا تو میں کیا کروں گی؟ کنزا نے کہا، اگر کبھی ایسا ہوا تو فوراً حویلی واپس آ جانا، یہ دروازے ہمیشہ تم پر کھلے ہیں، مگر کبھی بھی اس کی مار مت سہنا۔ اتنے میں دروازے سے بالاج کی آواز آئی، اگر تم دونوں کا بہن چارہ ختم ہو گیا ہو تو کیا میں اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہوں؟ دونوں چونک کر پیچھے ہٹ گئیں۔ کنزا جو ابھی کچھ دیر پہلے تجربہ کار عورتوں کی طرح مشورے دے رہی تھی، اب خود کانپنے لگی۔ ان دونوں کو کپکپاتے دیکھ کر بالاج کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا ان کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ مجھے بتاؤ، کیا میں بہت برا ہوں؟ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میری شکل بہت ڈراؤنی ہے؟ کیا میں کوئی جن ہوں؟ کنزا فوراً بولی، نہیں نہیں، آپ تو بہت ہینڈسم ہیں، بلکہ ہمارے خاندان کے سب سے خوبصورت آدمی ہیں۔ خاندان کی سب لڑکیاں آپ پر مرتی ہیں۔ اس کی زبان کو جیسے بریک نہیں لگ رہی تھی۔ لیلا نے غصے سے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا تو وہ ہوش میں آئی۔ بس سردی بہت ہے، اس لیے کپکپا رہی تھی۔ بالاج نے طنزیہ انداز میں کہا، اچھا تو جا کر سویٹر پہن لو، اور اس وقت تک اس کمرے میں مت آنا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ کنزا نے ادب سے جواب دیا، جی آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ بالاج نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم کیسے میری بات مانتی ہو، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کو ڈانٹ کر وہاں سے ہٹا چکا تھا اور اب لیلا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے؟ لیلا نے آہستہ سے کہا، جی جانتی ہوں۔ تو بتاؤ کیا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ لیلا نے نظریں جھکائیں، مگر اس کے لہجے میں نرمی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، جواب دو مجھے۔ میرے سامنے چپ رہنے کی عادت مت ڈالو۔ میں جانتا ہوں تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔
اب کیوں بند ہے؟ لیلا نے دھیرے سے کہا۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ بالاج ہلکا سا ہنسا۔ بہت خوب، مگر یاد رکھو میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ اور سن لو، تمہاری حیثیت میری زندگی میں ایک معمولی عورت سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ میں اپنی پہلی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اسے اپنے دل سے کبھی نہیں نکال سکتا۔ اگر تم میرے ساتھ شہر چلی گئی تو تمہارا نقصان ہوگا۔ یہاں حویلی میں تمہارے دل بہلانے کے لیے سب ہے، مگر وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو یہیں رہ جاؤ یا میرے ساتھ چلو۔ لیلا نے اپنے آنسو پونچھے اور لرزتی آواز میں کہا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بلا شبہ آپ کی بیوی کی طرح نہ سہی، مگر میں پھر بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ نفرت کرو مگر اب ہمارے درمیان ایک مضبوط رشتہ بن چکا ہے۔ میرا اس گھر سے جو تعلق تھا وہ اس وقت ختم ہو گیا تھا جب میں تمہارے نکاح میں آئی تھی۔ باتیں تم بہت سمجھداری کی کرتی ہو، کاش تم اتنی ہی سمجھدار پہلے ہوتی۔ خیر، اگر تمہیں ذلیل ہونے کا بہت شوق ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنا سامان پیک کرو، تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ باقی باتیں میں تمہیں راستے میں سمجھا دوں گا۔ امید ہے کہ تم میری باتوں کو سمجھو گی اور مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ یہ کہہ کر بالاج جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ لیلا اداسی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں کنزا اندر آئے۔ پلیز اب رونا شروع مت کر دینا، اور میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں، قسم سے مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی۔ اگر تم کہو تو میں دادی جان کو۔ نہیں کنزا، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ اب جو کچھ کرنا ہے میں خود کروں گی۔ اب میں نے اس انسان کے دل میں جگہ بنانی ہے۔ کیسے بنانی ہے یہ میرا کام ہے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور خاموشی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اس کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اور اس کا رب بھی جانتا تھا کہ اس نے خود پر کتنا ضبط کر رکھا ہے۔ کنزا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لیلا نے اسے روک دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بالاج کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بالاج نے ہمیشہ کی طرح آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھایا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ بے حد دلکش اور پرکشش تھا۔ لیلا نے اسے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اسے پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ تمہیں اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ مجھے تو لگا تھا تم رونا شروع کر دو گی۔ بالاج کے لہجے میں طنز تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ اس کے آنسو تو خشک ہو گئے تھے۔ پچھلی رات تو روتے ہی گزری تھی۔ کسی کی ناپسندیدہ بیوی بننا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچی تو بالاج نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے اسے یہ تک نہیں بتایا کہ اس کا کمرہ کون سا ہے۔ وہ خاموشی سے صوفے کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور پھر وہیں لیٹ گئی۔ جب بالاج واش روم سے باہر آیا تو اس کے موبائل پر کئی مس کالز لگی ہوئی تھیں۔ سب اس کی ماں کی تھیں۔ اس نے نمبر ملایا تو دوسری طرف فوزیہ بیگم کی محبت بھری آواز گونجی۔ مجھے تمہارے لیے بہت خوشی ہو رہی ہے بیٹا۔ اللہ تمہاری نئی زندگی میں خوشیاں بھر دے اور تمہیں برکتوں سے نوازے۔ میری بہو کہاں ہے؟ اس سے بات کرواؤ، بالاج نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ چلے کہ اس کا اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر اسے کہو موبائل لے لو، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے امی، میں تھوڑی دیر میں کرواتا ہوں، ابھی ایک دوست کی کال آ رہی ہے۔ اس نے بہانہ بنا کر کال کاٹی اور لیلا کی طرف دیکھا جو اب بھی صوفے پر لیٹی کپ کپا رہی تھی اور آہستہ آہستہ بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ جی کتنی سردی ہے۔ بالاج اس کے قریب آیا تو اس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اگر سردی ہے تو یہاں کیوں ٹھٹھر رہی ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ہمدردی جتاؤں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھ زبان درازی مت کیا کرو اور زیادہ بے چارگی کا ڈرامہ بھی مت رچاؤ۔ اس حویلی میں بہت کمرے ہیں، کسی میں بھی جا سکتی ہو۔ میں نے کوشش کی مگر سارے کمرے لاکڈ تھے۔ بالاج نے ماتھے پر ہاتھ رکھا کیونکہ کمروں کو خود اس نے ہی لاک کیا تھا۔ کیا میں آپ کے کمرے میں نہیں رہ سکتی؟ نہیں، اس کا جواب سخت تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ پھر سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا میں نے تمہیں بیٹھنے کا حکم دیا؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ، اسی طرح سے حکم مانا کرو، سکون سے زندگی گزارو گی۔ پھر اس نے موبائل نکالا۔ میری امی تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ تم نے انہیں کچھ نہیں بتانا کہ ہمارے درمیان کیا چل رہا ہے، بس کہنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔
تم بہت خوش ہو۔ میں خود بھی تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ فوزیہ بیگم کی آواز آئی۔ دیکھو بیٹا، میرا بیٹا ذرا سا پاگل ہے، تھوڑا سا دماغ کا ہلکا بھی ہے، فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ تم نے اس کی باتوں کو دل پر نہیں لینا۔ ہاں، تھوڑا بے وقوف بھی ہے۔ تم نے درگزر سے کام لینا ہے۔ لیلا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ سامنے بیٹھا بالاج اسی وقت جل کر رہ گیا جس نے چند لمحے پہلے اسے مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر فون چھینا اور کال کاٹ دی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ بہت مزہ آ رہا تھا نا تمہیں میری برائیاں سن کر؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بچوں والی حرکتیں مت کرو۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ پھر وہ سخت لہجے میں بولا، چلو جاؤ اپنے کمرے میں، صبح جلدی اٹھ جانا، میرے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ لیلا نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ بالاج نے اس کے جاتے ہوئے قدموں کو خاموشی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا مگر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا۔ بالاج اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، وہی صوفہ جہاں چند لمحے پہلے لیلا بیٹھی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، نہ جانے کیسی زندگی گزرے گی۔ اس نے سوچا اور پاس رکھا لیلا کا کیچر اٹھا لیا، کچھ لمحے اس کے لمس کو محسوس کیا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسری طرف لیلا دن بھر کی ڈرائیو کے بعد بری طرح تھک چکی تھی، وہ بمشکل اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ اگلی صبح جب بالاج نیند سے جاگا تو کچن سے دیسی گھی کی خوشبو آ رہی تھی۔ دیسی گھی کے پراٹھے اس کی کمزوری تھے مگر نوکرانی کے ہاتھ کے پراٹھے ہمیشہ خراب بنتے۔ اس نے کئی کوک بدلے لیکن کسی کے ہاتھ کا ذائقہ پسند نہ آیا۔ آج وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لیلا کے ہاتھ کا کھانا کیسا ہے۔ جیسے ہی اس نے پہلا نوالا لیا، تعریف زبان پر آنے ہی والی تھی مگر وہ رک گیا۔ لیلا اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، یقیناً وہ تعریف کی منتظر تھی۔ کیسے بنے ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ بالاج نے طنزیہ انداز میں کہا، بہت خراب بنائے ہیں۔ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا کیا؟ لیلا کے چہرے کا رنگ یکدم اتر گیا۔ بالاج کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا مگر فوراً دل کو سمجھایا، اگر میں تعریف کروں گا تو یہ سر پر چڑھ جائے گی، بہتر ہے اپنی اوقات میں ہی رہے۔ لیلا چند لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ فکر نہ کریں، میں مزید محنت کروں گی، اب دل سے پراٹھے بناؤں گی تو آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ اس کے لہجے میں سادگی تھی، آنکھوں میں چمک۔ بالاج نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے دیکھیں گے، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مگر جاتے جاتے وہ 2 پراٹھے ختم کیے بغیر نہ رہ سکا کیونکہ ذائقہ واقعی لاجواب تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لڑکی اتنی بھی نکمی نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں۔ جیسے ہی اس کی نظریں لیلا پر اٹھی تو خود سے بولا، کچھ تو خاص ہے تم میں۔ کیا کہا آپ نے؟ لیلا نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، جب کچھ کہنا ہوگا تو صاف صاف کہہ دوں گا، تمہاری طرح اشاروں میں بات کرنے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ خیر ابھی جا رہا ہوں، دروازہ اندر سے بند کر لینا، میری غیر موجودگی میں کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا۔ میں نے سب ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، 2 دن بعد ایک عورت آئے گی، صفائی کر کے چلی جائے گی، تب میں گھر پر موجود ہوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ لیلا کم عمر ہے، نہ سمجھ بھی، اسی لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، در و دیوار جیسے کسی انجانے خوف میں سہمے ہوئے تھے۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی وقفے وقفے سے چمک رہی تھی اور اس کی روشنی لمحہ بھر کے لیے صحن کو روشن کر کے پھر اندھیرے میں غرق کر دیتی۔ ہوا میں نمی اور بارش کی خوشبو گھلی ہوئی تھی مگر اس خوشبو کے ساتھ ایک عجیب سی وحشت بھی شامل تھی، جیسے کسی دل کی دھڑکنیں اندھیرے میں گم ہو کر ابھر رہی ہوں۔ بالاج نے دروازہ دھکیلا تو وہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ حویلی کے اندر سناٹا جیسے چیخ بن کر اس کے کانوں میں گھس گیا۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک سایہ سا لپکا اور اس کے سینے سے آ لگا۔ وہ چونکا مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں ایک کپ کپاتی روتی ہوئی آواز آئی، بالاج۔ اس نے جھٹکے سے نیچے دیکھا تو لیلا اس کے سینے سے لگی، ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کی انگلیاں بالاج کی شرٹ میں پیوست تھیں، جیسے وہ ڈر کے مارے اس سے چمٹ گئی ہو۔ بالاج کے قدم تھم گئے، اس نے ہاتھ اٹھائے مگر پیچھے کرنے کی بجائے بس رک گیا۔ اس کے دل نے ایک لمحے کو عجیب سا احساس محسوس کیا، جیسے کئی برس بعد کسی نے اس کے وجود کی تنہائی کو چھوا ہو۔ اتنے میں اچانک لائٹ آ گئی، پورا صحن روشن ہو گیا
اور بالاج نے اس کی طرف دیکھا تو حیرانی اس کی آنکھوں میں تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے تھوڑے سخت مگر قابو یافتہ لہجے میں کہا۔ لیلا نے چہرہ اٹھایا۔ اس کے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں خوف اور کمزوری ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ بجلی کی گرج برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اتنے میں پھر آسمان گرجا، بجلی چمکی اور لیلا نے ایک بار پھر اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بالاج نے نظریں جھکائیں۔ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا۔ اس نے بمشکل خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، دور رہو مجھ سے۔ مگر اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ اس کی زبان پر رہتی۔ اس بار الفاظ کے پیچھے نرمی چھپی ہوئی تھی، جیسے دل نے خود فیصلہ کر لیا ہو کہ آج وہ کمزور پڑ جائے گا۔ سب ٹھیک ہے، ڈرو نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، اور بے اختیار اس کے ہاتھ اٹھے، لیلا کے بالوں میں آ کر تھم گئے۔ اس کے نرم ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے دل میں ایک سکون سا اترا جو برسوں سے غائب تھا۔ لمحہ بھر کو وہ بھول گیا کہ وہ کون ہے، کس دکھ کا وارث ہے اور کس گناہ کے بوجھ تلے دب کر زندہ ہے۔ اس نے بس ایک ڈری ہوئی عورت کو دیکھا جو اس کے لمس سے تھوڑا سکون پا گئی تھی، مگر لیلا چونک گئی، فوراً پیچھے ہٹی اور نظریں نیچی کر لیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، میرا ارادہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں خلوص اور خوف دونوں تھے۔ بالاج نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور سرد لہجے میں بولا، اس بات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ اس نے نظریں ہٹا لیں، جیسے خود سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا ہو، مگر لیلا وہی کھڑی رہی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ لبوں تک نہ پہنچ رہے ہوں۔ میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، کھائیں گے؟ اس نے آخرکار ہمت کر کے کہا۔ بالاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے واقعی بھوک لگی تھی، مگر اس سے زیادہ حیرانی اس بات پر تھی کہ وہ عورت جسے وہ صرف مجبوری میں بیوی بنا کر لایا تھا، آج اس کی فکر کر رہی تھی۔ ہاں لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے اس کے قدم بھاری تھے مگر دل ہلکا۔ شاید برسوں بعد اس کے سینے میں کچھ نرم سا محسوس ہوا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر چہرے پر چھائی وہ ہلکی سی مسکراہٹ مٹ نہ سکی۔ اس نے خود سے کہا، تم میں کچھ تو خاص ہے لیلا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑی، اس کی پہلی بیوی کی۔ مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے تصویر کے قریب جا کر اس پر جمی گرد صاف کی اور آہستہ سے کہا، نہیں، میں اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی، لیکن وہ عورت تم سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ تو تمہیں صرف دولت کے لیے چاہتی تھی۔ مگر اس نے سر جھٹک دیا، جیسے ماضی کے تانے سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کے دل میں ایک ہی احساس غالب تھا، جرم کا، اپنی پہلی بیوی کی یاد، اس کی بے وفائی، اس کا حادثہ، سب کچھ جیسے زندہ ہو اٹھا۔ مگر وہ یہ بھول گیا کہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی بھی تو ظلم ہے۔ وہ عورت جو اس کے ساتھ خوف کے سائے میں جی رہی تھی، وہ بھی تو انسان تھی، محبت کی بھوکی، احساس کی محتاج۔ نیچے آ کر اس نے دسترخوان پہ رکھا کھانا دیکھا، خوشبو پھیل رہی تھی، سالن کی بھاپ میں دیسی مسالوں کی مہک گھلی ہوئی تھی جو کسی ماں کے ہاتھ کے پکوان یاد دلا رہی تھی۔ اس نے پہلا نوالا لیا تو رک گیا۔ یہ تو بہت مزے کا ہے، اس نے غیر ارادی طور پر کہا۔ لیلا چپ چاپ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں کھانا بنانا کس نے سکھایا؟ اس نے پوچھا۔ لیلا نے شرماتے ہوئے کہا، مجھے بچپن سے ہی شوق تھا، اس لیے خود ہی سیکھ لیا۔ اس کی سادگی میں کچھ ایسا تھا جو دل کو چھو گیا۔ بالاج نے آہستہ سے کہا، بہت خوب، جاؤ آرام کرو۔ اس کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی، بلکہ ایک نرمی چھپی تھی جو خود اس کے لیے بھی اجنبی تھی۔ مگر لیلا وہیں ٹھہری رہی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا میں آج آپ کے کمرے میں سو سکتی ہوں؟ مجھے بجلی چمکنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ سنتے ہی بالاج کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہا، پھر سرد آواز میں بولا، نہیں۔ اس کی آنکھوں میں سختی لوٹ آئی، جیسے کوئی دیوار دوبارہ کھڑی ہو گئی ہو۔ اور دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ نے لیلا کے چہرے کی رنگت بدل دی، آنکھوں کی نمی جم سی گئی۔ وہ آہستہ سے سر جھکا کر پلٹی اور خاموشی سے چلی گئی۔ بالاج نے اسے جاتے دیکھا، مگر دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ اس نے چاہا کہ آواز دے، مگر غرور، انا اور ماضی کے زخم سب اس کے لبوں کو سی گئے۔ لیلا کے لب کپ کپ آ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ غلطی ساری میری ہے، مجھے ان کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے تھا۔ خیر، اب میں اپنے دل کو سمجھا لوں گی،
کیونکہ مجھے معلوم ہے ادھر دادی جان کی حالت خراب ہوگی اور ادھر وہ مجھے چھوڑنے کی بات کریں گے۔ شاید میری زندگی میں خوشیاں لکھی ہی نہیں گئیں۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے وہیں بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک وہ انہی خیالوں میں گم رہی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اسے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں پانی کا جگ موجود نہیں تھا۔ لائٹ دوبارہ چلی گئی تھی۔ پیاس سے اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ایک بہت ڈراؤنا خواب دیکھا تھا جس سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، موبائل کی ٹارچ آن کی۔ یہ موبائل اس کے شوہر بالاج نے اسے لا کر دیا تھا، جس میں صرف بالاج کا نمبر محفوظ تھا۔ واپس آ کر جب اس نے موبائل چیک کیا تو حیرت میں ڈوب گیا۔ اسے لگا کہ شاید لیلا کی کسی سے دوستی ہوگی، مگر نہیں، اس نے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ بالاج نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال ہسٹری چیک کی، مگر وہاں بھی کوئی تفصیل موجود نہیں تھی۔ لیلا سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک ایک سٹیپ چھوڑ گئی اور نیچے جا گری۔ اس کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی۔ شور سن کر بالاج فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نیچے سیڑھیوں پر گری ہوئی ہے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، کیا تم تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ میں جنریٹر آن کرنے لگا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا؟ لیلا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ میرے خوابوں میں آیا کرتے تو مجھے یقیناً اندازہ ہو جاتا، مگر بدقسمتی سے مجھے ایسے خواب نہیں آتے۔ بالاج نے غصے سے کہا، تم بدتمیزی کر رہی ہو مجھ سے؟ وہ نرمی سے بولی، بالکل نہیں، میں تو سچ کہہ رہی ہوں۔ چپ کرو، مجھے دیکھنے دو۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لینے لگا تو لیلا نے فوراً پاؤں پیچھے کر لیا۔ چھوڑیے میرے پاؤں کو، ہاتھ مت لگائیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں درد اور تکلیف کا ایک جہان آباد تھا۔ اگلے لمحے اس نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں لے جانے سے پہلے اس نے اسے سختی سے منع کیا تھا، مگر اب اپنے ہی فیصلے پر شرمندہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی لیلا کی نظر سامنے لگی ایک بڑی تصویر پر پڑی، جس میں ایک عورت بالاج کے پہلو میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یقیناً اس کی پہلی بیوی کی تصویر تھی۔ اس کا دل رک سا گیا۔ 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو، بالاج بولا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آنکھیں بند کرو۔ میرے پاؤں کو ہاتھ مت لگائیے گا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اگر تم نے آنکھیں کھولی تو تمہارا نقصان ہی ہوگا، اس نے سختی سے کہا۔ لیلا نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اس کے پاؤں میں ایک جھٹکا لگا اور ایک چیخ اس کے لبوں سے نکل گئی۔ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، یہ پین کلر لے لو اور سو جاؤ۔ مگر میں یہاں نہیں سونا چاہتی، یہ میری جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ آپ 1 دن کی خوشی دے کر مجھے 2 دن کا غم دیتے ہیں۔ ایسی خوشی کی عادت نہ ڈالیں جس کے بعد میرے لیے صرف تکلیفیں رہ جائیں۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بالاج نے غصے میں آ کر دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے دل کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک طرف وہ اسے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینا چاہتا تھا اور دوسری طرف اس کے خیالوں سے نکل بھی نہیں پا رہا تھا۔ لیلا اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اس کا موازنہ کرنے لگا تھا اور ہر حوالے سے لیلا جیتتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی پہلی بیوی کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، وہ خدمت ضرور کرتی تھی، اس کی ہر بات مان لیتی تھی، مگر ہر فیصلے پر دل ہی دل میں اختلاف رکھتی تھی، جبکہ لیلا بالکل الٹ تھی۔ اس کے لیے بالاج کا ہر فیصلہ حرف آخر تھا۔ اگلی صبح وہ پھر سے اس کے لیے کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ جب بالاج اندر آیا تو بولا، کیا میں تمہاری مدد کروں؟ نہیں، میں خود بنا لوں گی، آپ بس بتائیں کیا کھائیں گے۔ اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ شاید کل رات کی تلخی کو وہ بھول چکی تھی یا بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آلو کے پراٹھے بنا دو، بہت دل چاہ رہا ہے۔ وہ ڈائٹ پر تھا مگر پھر بھی فرمائش کر بیٹھا۔ ساتھ ساتھ وہ اس کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، مگر لیلا کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ اپنے دل کا حال کبھی چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، اس نے کاندھے جھٹک کر آرام سے انداز میں کہا۔ تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں تو پہلے بھی آپ سے کم ہی بات کرتی تھی۔ اور ہاں، تمہیں کیا کرنے کا شوق ہے؟ ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو، تمہارے خواب بھی تو ہوں گے۔ ہاں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں بہت تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، وہ پرجوش انداز میں بولی، پھر نظریں جھکا کر خاموش ہو گئی۔ تم نے FSC مکمل کی؟ ہاں، اور میں نے FSC میں ٹاپ کیا تھا، پورے گاؤں میں میرے سب سے زیادہ نمبر تھے۔ کبھی بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں؟ کیا تم یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہو؟
دادی جان نے کہا تھا کہ حویلی کی عورتوں کو یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں۔ اس کی بات سن کر بالاج نے سر چھٹک دیا۔ میری سب بہنیں یونیورسٹی میں پڑھی، صرف چچا جان اپنی بیٹیوں کو اجازت نہیں دیتے، وہ بھی اپنے شکی مزاج کی وجہ سے، ورنہ باقی سب نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا ہے، یونیورسٹی جانے سے کسی نے نہیں روکا۔ کیا میرا ایڈمیشن کروا دیں گے؟ لیلا نے دھیرے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہارے ایڈمیشن کی بات کرتا ہوں، تم اپنی تیاری مکمل کر لینا، اور ہاں، آج شام میرے ساتھ شاپنگ پر بھی چلنا، تمہیں کچھ چیزیں لے کر دوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں 2 سے زیادہ جوڑے لے کر آئی ہو۔ جی، اصل میں پیکنگ اتنی جلدی میں کی تھی کہ کچھ رکھ ہی نہیں سکی، وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ شام کے وقت بالاج واقعی جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر لیلا کے چہرے پر خوشی کی ایک نرم لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایک بڑی سی کالی چادر اوڑھ لی، جس میں اس کا سفید چہرہ کسی چاند کی طرح جگمگا رہا تھا۔ بالاج نے نظریں چرائیں، مگر اس کی پہلی بیوی کا تصور پھر سے ذہن میں ابھر آیا۔ جب وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر جایا کرتی تھی تو خود کو نمایاں رکھنے کے لیے ایسا لباس پہنتی کہ ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ بالاج کو غصہ تو آتا، مگر اس کی خوشی کی خاطر خاموش رہ جاتا، جبکہ لیلا جانتی تھی کہ کہاں خود کو چھپانا ہے اور کہاں ظاہر کرنا ہے۔ وہ مال میں جا کر بہت باحیا اور خاموش رہتی، کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ لوگ اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جہاں بھی ہجوم ہوتا، وہ بالاج کا بازو تھام لیتی اور اس کے پیچھے چھپ جاتی۔ کیا تمہیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں، تو پھر مجھ سے چھپ کیوں رہی ہو؟ چھپ نہیں رہی، بلکہ یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ میرا محافظ موجود ہے۔ اس کے ہوتے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، وہ ہر موڑ پر میری مدد کرے گا اور ہر موڑ پر مجھے محفوظ رکھے گا۔ بالاج کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا۔ اس کی پہلی بیوی ہمیشہ کہا کرتی تھی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میری اپنی پہچان ہے، میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، میں خود مختار عورت ہوں۔ اس نے لیلا کے لیے ڈھیروں کپڑے خریدے، جو جوڑا وہ دیکھتی وہ فوراً پیک کروا دیتا۔ آخر کار لیلا نے بچوں کی طرح آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے پسند آ گئی ہے، میں اتنی بھی بھوکی نہیں ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں بھوکا سمجھ رہا ہوں؟ میں تو تمہاری ضرورت کی چیزیں لے رہا ہوں، مگر یہ سب بہت زیادہ اور بہت مہنگے ہیں، مجھے اتنے قیمتی کپڑے پہننے کی عادت نہیں۔ تو اب عادت ڈال لو، کیونکہ تم ایک بڑے بزنس مین کی بیوی ہو۔ پہلی بار اس نے اسے اپنی بیوی کہا تھا۔ لیلا کو یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے حیرت سے بالاج کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ نے کیا اثر ڈالا ہے، مگر وہ خاموش رہا، کوئی وضاحت نہیں دی۔ جب وہ دونوں مال سے نکلے تو لیلا نے خود ہی پوچھ لیا، کیا آپ نے مجھے اپنی بیوی کہا تھا؟ ہاں، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ نہیں، بس یقین نہیں آ رہا۔ گھر واپس پہنچتے ہی بالاج کا رویہ پھر سے سرد ہو گیا۔ لیلا کا دل بجھ سا گیا۔ مجھے ان کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے، یہ ایک نمبر کے پرسرار اور افسردہ انسان ہے۔ کچھ دیر بعد بالاج بولا، تم میرے کمرے میں آ سکتی ہو، بلکہ آج کے بعد تم میرے ہی کمرے میں رہو گی۔ ویسے بھی چند دن میں اماں جان آ رہی ہیں۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے اس کی پہلی بیوی کی تصویر ہوا کرتی تھی، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ نہیں محترمہ، یہ حقیقت ہے، اور اب جو کچھ بھی دیکھ رہی ہو وہ سچ ہے۔ لیلا بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بالاج فریش ہونے چلا گیا۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ نہیں۔ میں پھر بھی پوچھوں گی۔ آپ نے اپنی بیوی کی تصویر کیوں اتار دی؟ کیونکہ اب اس کی میری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں۔ تم آ چکی ہو، تمہارے ہوتے مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، نرم ہوا کے جھونکے نے پردوں کو ہلکے سے سرسرایا۔ بالاج نے آہستگی سے لیلا کے گال کو چھوا، جیسے کوئی نازک شیشے کے ٹکڑے پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مگر سچائی سے بھرا جملہ تھا، تم نہیں جانتی لیلا، زندگی نے میرے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلے ہیں۔ لیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور محبت سب ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ کھیل؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بالاج نے گہرا سانس لیا، جیسے برسوں کا بوجھ سینے سے اتارنا چاہتا ہو۔ میری پہلی بیوی، تمہیں یاد ہے، میں اکثر اس کا ذکر کرنے سے کتراتا ہوں۔ دراصل اس کی موت ایک حادثہ نہیں تھی، ایک انجام تھا۔ اس رات وہ اپنے عاشق کے ساتھ ڈرائیو پر نکلی تھی اور اسی لمحے گاڑی پہاڑ کے موڑ سے نیچے جا گری۔ میں نے سوچا تھا یہ محض حادثہ ہے، مگر کچھ دن پہلے میرے پولیس آفیسر دوست نے بتایا کہ اس رات وہ عورت مجھ سے نہیں، اپنے محبوب سے ملنے گئی تھی۔ لیلا خاموش رہی۔ اس کے اندر ایک عجیب درد ابھر آیا۔ بالاج نے نظریں جھکائیں۔ میں اس دن سے عورت نام سے نفرت کرنے لگا تھا۔
مجھے لگا سب ایک جیسی ہیں۔ میں نے ہر اس دل کو ٹھکرا دیا جو میری زندگی میں داخل ہونا چاہتا تھا، اور شاید تم پر بھی ظلم کیا۔ تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں اس عورت کے گناہوں کی سزا دیتا رہا؟ لیلا کے چہرے پر آنسو پھسلنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، بالاج، ماضی اگر زخم ہے تو اسے چھیڑو نہیں۔ شاید خدا نے مجھے تمہاری زندگی میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں سکون دے سکوں۔ یہ جملہ بالاج کے دل میں خنجر کی طرح اترا، مگر زخم دینے کی بجائے مرہم بن گیا۔ اس نے پہلی بار اس کی طرف سچے دل سے دیکھا، جیسے برسوں کی اندھیری رات کے بعد پہلی کرن اتری ہو۔ تم اس عورت کی وجہ سے اپنی زندگی میں آنے والی دوسری عورت کو تکلیف دے رہے ہو۔ یاد رکھو، اس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ جملہ اسے اس کے دوست نے کہا تھا، مگر اب وہ الفاظ گونج بن کر اس کے دل میں دھڑکنے لگے۔ لیلا خاموشی سے اٹھی، اس کے سامنے جا بیٹھی۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی بالاج، میں تمہارے اندر کے زخموں کو دیکھ سکتی ہوں، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ تم برے نہیں ہو، بس ٹوٹے ہوئے ہو۔ بالاج کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے پہلی بار اس کے سامنے اپنے آنسو بہا دیے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں لیلا، شاید میں بہت دیر کر چکا ہوں، مگر یقین کرو تمہارے علاوہ میری زندگی میں کبھی کسی نے اتنی سچائی سے محبت نہیں کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ لیلا کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ آئی۔ محبت وقت نہیں مانگتی، مگر زخم بھرنے کے لیے وقت ضروری ہوتا ہے۔ تم خود کو وقت دو، اور مجھے بھی۔ وقت گزرتا گیا۔ لیلا نے اپنی زندگی کو نئے رنگوں سے سنوار لیا۔ کبھی اس کی ہنسی گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر پورے محل میں گونجتی، کبھی اس کی شرارتوں سے بالاج بے ساختہ مسکرا دیتا۔ وہ اکثر اس کی معصوم باتوں پر ڈانٹنے کا بہانہ کرتا، مگر دل ہی دل میں ان سے لطف اندوز ہوتا۔ ایک دن وہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے۔ سورج کی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن کر ان کے چہروں پر گر رہی تھیں۔ تم جانتی ہو لیلا، بالاج نے کہا، جب تم ہنستی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے زندگی مجھ پر احسان کر رہی ہو۔ لیلا نے شوخی سے جواب دیا، تو پھر میں ہر روز ہنسوں گی تاکہ تم پر احسان بارش کی طرح برستا رہے۔ بالاج نے اس کی ہنسی میں اپنی خوشیاں تلاش کر لیں۔ اس نے اسے وقت دیا، محبت دی اور اعتماد دیا۔ 4 سال بعد جب لیلا نے اپنی یونیورسٹی کی ڈگری مکمل کی تو بالاج نے اسے کینیڈا جانے کی خوشخبری دی۔ وہاں ہماری نئی زندگی شروع ہوگی، نئے خواب، نیا آسمان، نئی اڑان۔ لیلا نے حیرت سے پوچھا، اور ماضی؟ بالاج نے مسکرا کر کہا، ماضی کو وہیں چھوڑ دو جہاں وہ ہے۔ میں صرف تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اب اور ہمیشہ کے لیے۔ کینیڈا کی سرد فضاؤں میں ان کا گھر ایک چھوٹی سی جنت بن گیا۔ کھڑکی کے پار برف کے گالے گر رہے تھے۔ لیلا کے ہاتھوں میں 2 ننھے جڑواں بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ بالاج ان دونوں کو گود میں لیتا تو اس کی آنکھوں سے سکون ٹپکنے لگتا۔ یہ میری کائنات ہے لیلا، اور تم اس کائنات کی روح ہو۔ لیلا نے مسکراتے ہوئے اس کے کاندھے پہ سر رکھا۔ تمہیں معلوم ہے، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر تم اس رات اپنی بیوی کے راز نہ جان پاتے تو شاید میری زندگی میں کبھی داخل نہ ہوتے۔ بالاج نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، نہیں، تمہیں میرے پاس آنا ہی تھا۔ قسمت کے لکھے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تم میرے اندھیرے میں روشنی بن کر آئیں لیلا۔ تم نے میری نفرت کو محبت میں بدلا، میری تلخی کو مٹھاس میں۔ لیلا نے مسکرا کر کہا، اور تم نے مجھے یقین دیا کہ محبت صرف کہانیوں میں نہیں، حقیقت میں بھی ہوتی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ باہر برف کے ذروں کے ساتھ خاموشی کی چادر بچھی تھی۔ کمرے میں بچوں کے ہلکی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ بالاج نے نرم لہجے میں کہا، کبھی سوچا تھا میں اس مقام پر آؤں گا جہاں دل کا سکون تمہارے وجود سے جڑا ہوگا۔ لیلا نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ شاید خدا نے تمہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے وہ سب دکھ دکھائے تاکہ جب تم میرے پاس آؤ تو کبھی واپس جانے کا دل نہ کرے۔ بالاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف محبت تھی اور کچھ نہیں۔ اس لمحے اسے احساس ہوا، زندگی نے جو چھین لیا تھا خدا نے اس سے کہیں زیادہ لوٹا دیا۔ اب لیلا اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حوالہ تھی، وہ عورت جس نے اسے معاف کیا، سنبھالا اور مکمل کر دیا، اور وہ مرد جو کبھی نفرت کی دیواروں کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا اب محبت کا مجسمہ بن چکا تھا۔ لیلا کی گود میں بچے مسکرا رہے تھے، اور بالاج انہیں دیکھ کر زیر لب بولا، یہی میرا سکون ہے، میری دنیا، میری دعا، میری لیلا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔